بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، صیغہ امر کے مباحث میں سے دو مباحث جو ہے وہ پہلے سے کمپلیٹ ہو چکے، اور کل ہم نے ثابت کیا کہ صیغہ افعال جو ہے اس کا ظہور وجوب میں ہے۔ آج بحث یہ ہے کہ جملہ خبریہ جب مقام طلب میں استعمال ہو، جیسے یغتسل اور یتوضا و اسی طرح کے دیگر موارد، تو آیا جملہ خبریہ کا بھی جو ظہور ہے وہ وجوب میں ہے یا نہیں ہے؟ اس میں عمدہ جو اقوال ہیں وہ دو ہیں۔ پہلا دلیل یہ ہے کہ اس کا جو ظہور ہے وہ وجوب میں ہے، یہ مصنف کی رائے بھی ہے اور اس کے لیے وہ دلیل بھی کام کرتے ہیں۔ دوسرا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جملہ خبریہ جو ہے وہ کیونکہ وجوب میں حقیقت نہیں ہے اور اس کی ایک معنی مجازی بھی نہیں ہے، تو جب استعمال ہوتا ہے تو وجوب جو ہے یہ اظہر المجازات یا اول المجازات بھی نہیں ہے، لہذا اس کا جو ظہور ہے وہ وجوب میں ثابت نہیں ہے۔ مصنف نے دلیل کے عنوان سے یہ جو چیز بیان کی ہے، اس کے دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جملہ نہ فقط وجوب میں ظہور رکھتا ہے بلکہ اس کا ظہور جو ہے وجوب میں صیغہ امر کے ظہور سے زیادہ اظہر ہے، کیونکہ مولا کا بے عنوان خبر دینا کسی چیز کے وقوع سے تاکہ وہ چیز خارج میں پیدا ہو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مولا اس قدر اس کام کے ہونے پہ جو ہے نا وہ شوق رکھتا ہے اور زور رکھتا ہے کہ اس کے اصلاً عدم وقوع پہ راضی نہیں ہے، تو اس کی جو اظہریت ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دیگر صیغ انشائیہ میں بھی جب وہ استعمال ہوتے ہیں تو وجوب میں ان کا ظہور جو ہے وہ صیغہ افعال سے زیادہ جو ہے وہ اظہر کہلاتا ہے۔ جو استعمال ہوتے ہیں مقام طلب اور باعث میں، مثل یغتسل و یتوضا و یعید، کہ جب امام سے سوال کیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ فتویٰ دیں کہ وہ غسل کرے، وہ فرماتے ہیں یغتسل کہ وہ غسل کرے گا، یا یتوضا یا وضو کرے گا، یا یعید دوبارہ اس کو انجام دے گا۔ تو یہ جو جملات خبریہ ہیں ظاہرۃ فی الوجوب اولا، ان کا جو ظہور ہے وہ وجوب میں ہے یا نہیں ہے۔ اب عدم ظہور کی علت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لتعدد المجازات فیہا، کہ اس میں جو مجازات ہیں وہ متعدد ہیں، ولیس الوجوب باقواہا، اور ان متعدد مجازات میں سے وجوب جو ہے وہ سب سے قوی نہیں ہے تاکہ عند عدم القرینہ اس کے اوپر حمل کیا جائے، بعد تعذر حملہا علی معناہا من الاخبار، کہ جب اس کی حقیقی معنی یعنی اخبار جو ہے دینا ہے اس پہ اگر حمل نہ کر سکیں تو اقوائے یہ بتائے کہ خارج میں ایک معنی جو ہے وہ محقق ہوئی ہے، اور یہ جملہ خبریہ اس کے تحقق اور اسے حکایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ الظاہر الاول، ان دو اقوال میں سے کہتے ہیں ظاہر جو ہے وہ اول ہے، کہ یعنی جملہ خبریہ جو ہے وجوب میں ظہور رکھتا ہے، بل تکون اظہر من الصیغۃ، بلکہ کہتے ہیں ایک قدم ہم آگے جاتے ہیں کہ بھائی جملہ خبریہ کے وجوب پر جو دلالت ہے وہ صیغے کی دلالت سے زیادہ ہے، اظہر ہے، صیغے کی وجوب پہ دلالت سے زیادہ ہے۔ ولکنہ لا یخفی، لیکن یہ چیز مخفی نہیں ہے کہ انہ لیست جمل الخبریۃ الواقعۃ فی ذلک المقام مستعملۃ فی غیر معنی۔ اب یہ ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی جب بھی جملہ خبریہ استعمال ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو اس کی حقیقی معنی ہے اس سے ہٹ
اس معنی پہ اس کی جو دلالت ہے اس کی سے غرض جو ہے وہ اعلام اور خبر دینے والی غرض نہیں ہے جملہ خبریہ، بل بداعی البعث بنحو عاقد، بلکہ یہ ان سے جو غرض ہوتی ہے ان سے جو ہے کہ استعمال سے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے بنحو عاقد، یعنی تاکیدی صورت میں ان کو استعمال کیا جائے کہ یہاں پہ بحث کی غرض سے ان کو استعمال کیا گیا ہے تاکہ مکلف میں تحریک پیدا ہو، وہ فعل کی جانب قدم بڑھائے، اور یہ تقدم جو ہے وہ بنحو عاقد ہونا چاہیے۔ حیث انہ اخبر بوقوع مطلوبہ فی مقام طلبہ، کیونکہ شارع نے مقام طلب مطلوب کی جگہ پہ وقوع مطلوب کی خبر دی ہے، اظہاراً یہ وقوع مطلوب کی خبر دینا مقام طلب مطلوب کی جگہ پہ یہ اس چیز کے ظاہر کرنے کے لیے ہے بأنہ لا یرضا الا بوقوعہ، کہ مولا جو ہے وہ راضی نہیں ہے مگر اس سے کہ وہ چیز جو ہے وہ خارج میں واقع ہو، اس وقوع کے علاوہ کسی دوسری چیز پہ مولا جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ فَيَكُونُ آكَدُ فِي الْبَعْثِ مِنَ الصِّيغَةِ، لہذا یہ باعث میں جو ہے وہ صیغہ امر سے زیادہ تاکیدی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کا جو باعث میں ظہور ہے وہ زیادہ ہے، اظہر ہے۔ کما هو الحال فی الصیغ الانشائیۃ، جس طرح سے دیگر صیغہ انشائیہ میں بھی اسی طرح سے ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا علامہ عرفتہ، اس بنیاد پہ کہ جو آپ نے پڑھ لیا من انہا ابدا تستعمل فی معانیہ الایکائیۃ، کہ وہ ہمیشہ اپنے معانی انشائیہ ایکائیہ میں استعمال ہوتے، لیکن بدوائن اخر، لیکن دیگر اغراض کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے غرض حقیقی یا موضوع لہو غرض کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہیں، کما مرد، جیسے ہم نے پچھلی بحث میں استفہام کے لیے مثال دیا کہ بھئی استفہام جو ہے وہ طلب فہم کے لیے آتا ہے، لیکن جب خدا کے لیے استعمال ہو تو وہاں پہ اظہار محبت، انکار جو ہے نا استفہام انکاری یا تقریری یا ان دیگر اغراض کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لہذا کہتے ہیں کما مر رہا ہے، جس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ پہلے سے ذکر ہوئی۔ اب کہتے ہیں لا یقال کیف ویلزم الکذب کثیرا، اب یہاں پہ ایک سمجھے اشکال اور اس کا جواب ہے کہ بھائی کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمل خبریہ میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اپنی معنی حقیقیہ میں استعمال ہوتا ہے، جو خبر دینا ہوتا ہے وقوع سے، کہ بھئی فلاں چیز جو ہے واقع ہو گئی ہے، کیونکہ اگر اس کا قائل ہوا جائے یہاں پہ تو کذب لازم آئے گا کہ بھئی جب وہ واقع میں ہوا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہو گیا، نہیں ہوا تو یہ یہاں پہ تو کذب لازم آتا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ اپنی معنی حقیقیہ میں استعمال۔ تو اگر ہم اس کو خلاصتاً بیان کریں تو یہ ہوگا کہ بھائی اگر جملہ خبریہ کا ظہور جو اسی طرح وجود میں ہے تو اس سے کذب لازم آتا ہے، کیونکہ بسا اوقات جس چیز کے خارج میں واقع ہونے کی آپ خبر دے رہے ہیں وہ اصلاً خارج میں محقق ہی نہیں ہوتا، تو کس طرح سے آپ جو ہے نا اس کے اوپر اس کو حمل کریں گے؟ تو مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی کذب یہاں پہ بھی لازم آئے گا، لیکن اس صورت میں نہیں کہ جو آپ نے بیان کیا، ایک دوسری صورت میں جو ہے نا وہ لازم آئے گا، لہذا اس جواب کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اس اشکال کو جو ہے نا وہ پڑھ لیں۔ کہتے ہیں لا یقال کیف، یعنی نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہاں پہ کس طرح سے اس کا وجوب میں جو ظہور ہے وہ عاقد ہے، جبکہ وہ استعمال جو ہے وہ معنی اعلام میں ہی استعمال ہے جو اس کی حقیقی معنی ہے۔ وَيَلْزَمُ الْكِذْبُ كَثِيرًا، کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا وہ کذب لازم آئے گا، لِكَثْرَةِ عَدَمِ وُقُوعِ الْمَطْلُوبِ كَذَلِكَ فِي الْخَارِجِ، کیونکہ اس طرح سے خارج میں بہت ساری جگہوں پہ اصلاً جو مطلوب ہے وہ واقع تو نہیں ہوتا۔ تعالی اللہ وَأَوْلِيَاؤُهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور خدا اور اس کے جو اولیاء ہیں وہ کذب سے جو ہے وہ بڑے ہیں کہ بھئی وہ جھوٹ بولیں، وہ کہیں کہ بھئی یہ کام ہو گیا جبکہ وہ خارج میں نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُقَالُ، اس کا جواب دیا جائے گا کہ انما یلزم الکذب اذا اتي بها بداعی الاخبار والاعلام، کذب تب لازم آتا کہ جب جملہ خبریہ کو اخبار اور اعلام کی غرض سے اور داعی سے انجام دیا جاتا، لا لداعی البعث، داعی بعث کے عنوان سے نہ لایا جاتا، کذب اس صورت میں لازم آتا۔ لہذا کہتے ہیں کیف، کس طرح سے کذب لازم آ سکتا ہے، وَإِلَّا يَلْزَمُ الْكِذْبُ فِي غالب الکنایات، جبکہ اکثر جو کنایات ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ کذب لازم نہیں آتا،
زیادہ ہے. یا او محضول الفصیل کہ بھائی اس کے ہاں جو اس کے جانوروں کے جو بچے پیدا ہوئے وہ اتنا دودھ جو ہے وہ مہمانوں کے دے دیا ہے کہ وہ اس کا جو بچہ ہے وہ کمزور ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس اصلاً کوئی جانور ہی نہ ہو کہ جس کا بچہ کمزور ہو جائے، اس کے باوجود اس کے لیے معذور الفصیل کی استعمال کرنا صحیح ہے اور کذب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بھائی گیس کا زمانہ ہے، اصلاً اس کے گھر میں کوئی جو ہے نا چولہا جلتا ہی نہ ہو کہ وہاں سے خاک جو ہے نا جمع ہو اور وہ کثیر الرماد کہلائے، تو اس کے باوجود اس کے لیے کثیر الرماد کی استعمال کرنا محضول الفصیل کی اصطلاح جو ہے نا وہ استعمال کرنا بے عنوان ضرب المثل کہتے ہیں یہاں پہ کذب لازم نہیں ہوتا. اسی طرح سے یہاں پہ بھی جملہ خبریہ میں جب ہم اعلام اور اخبار کے داعی سے ان کو استعمال نہ کریں تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کذب صادق نہیں آئے گا. اگر ہم اس کو کثیر الرماد تو اس صورت میں کذب جو ہے وہ لازم نہیں آتا. لہذا کہتے ہیں یہ دونوں جو مثالیں لا یکون کذبن کذب نہیں ہوتے. اذا قیل کنایۃ عن جودی جب ان دونوں مثالوں کو بے عنوان کنایہ استعمال کیا جائے زید کی سخا کے لیے. ولو لم یکن له رماد او فصیل اصلا اگرچہ اس کے پاس اصلا گھر میں کوئی خاک بھی نہ ہو، بھائی گیس کا زمانہ ہے، چولہا جو ہے وہ گیس کے ذریعے سے جلتا ہے، یا کوئی جانور ہی نہیں ہے کہ جس کا فصیل جو ہے وہ محضول کہلائے، تو اصلا فصیل ہی نہیں ہے، کوئی بچہ ہی نہیں ہے کہ جو دودھ نہ پینے کی وجہ سے کمزور، لیکن پھر بھی ان دونوں کا استعمال جو ہے وہ حقیقی ہے اور کذب اس سے لازم نہیں آتا. پھر کہتے ہیں ہاں انما یکون کذبا اذا لم یکن بجواد. ہاں یہاں پہ کذب ایک اور جہت سے لازم آ سکتا ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ بھئی وہ سخی ہے لیکن وہ سخی نہ ہو تو کذب لازم آئے گا. فَيَكُونُ الطَّلَبُ بِالْخَبَرِ فِي مَقَامِ التَّعْقِيدِ أَبْلَغُ. بس ان جگہوں پہ طلب جو خبر کی جگہ کے ساتھ آتی ہے یہ تاکید کی جگہ پہ زیادہ بلیغ اور رسا ہے خود صیغہ امر کے جو ہے نا استعمال کے اعتبار سے. فَإِنَّهُ مَقَالٌ بِمُقْتَضَى حال یہ جو ہے نا ایسا کلام ہے جو مقتضى حال کے مطابق جو ہے وہ پورا اترتا ہے اور اس میں وہ شدت اور تاکید بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. هذا ما انه اذا اتي بها في مقام البیان. کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ یہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے جملہ خبریہ، یہ تب ہے جب اس کو مقام بیان پہ لایا جائے اور مقدمات حکمت بھی تام. فمقدمات الحکمت مقتضیۃ لحملها علی الوجوب. تو وہاں پہ مقدمات حکمت اس چیز کی تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو حمل کیا جائے جو ہے نا وہ وجوب کے اوپر. فإن تلك النقطة ان لم تكن موجبة لظهورها فيه. اب اگر یہ مقدمات حکمت اور اس کا جو کہتے ہیں تقاضا جو ہے حمل کے اوپر اگر یہ سبب نہیں بنتا کہ جملہ خبریہ کا ظہور اس وجوب میں ہو، فلا اقل من کونها موجبة لتعیینہ من بین المحتملات ما هو بصدد. کم سے کم یہ اتنا کرتا ہے کہ یہ موجب بنتا ہے کہ ان کو حمل کیا جائے مختلف معانی کے درمیان میں، ہم کے وجوب میں جو ہے نا محتملات میں سے وجوب کا احتمال معین ہے اس غرض سے. کیوں بھائی؟ لہذا کہتے فلا عقل کم سے کم اس کی دلالت جو یہ ہے کہ من کونہا کہ بھئی یہ مقدمات حکمت جو ہیں یہ موجبتاً یہ سبب بنتے ہیں لتعیین ہی وجوب کے تعیین کی من بین محتملات ما هو بصدد ان احتمالات کے درمیان میں کہ جن کے ثبوت کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. فإن شدت مناسبت الاخبار بالوقوع مع الوجوب کہ بھئی اخبار بالوقوع کی جو مناسبت ہے وجوب کے ساتھ وہ اتنی شدید مناسبت جو ہے موجبتاً لتعین ارادت ہی یہ سبب بنتی ہے اس کے ارادے کے معین کرنے کی. اذا کان بصدد البیان جب یہ بیان کے صدد میں ہو، مع عدم نصب قرینۃ خاصۃ علی غیر جبکہ کوئی قرینہ جو ہے نا اس کے غیر کے لیے بھی معین نہ ہو تو اس صورت میں مقدمات حکمت تمام ہو جائیں گی اور اس معنی میں اس کا جو ظہور ہے وہ ثابت ہو جائے گا. فہم لہذا کہتے ہیں آپ اس چیز کو سمجھیں. بس کلی طور پہ یہ ہوا کہ بھائی جب بھی قرینہ جو ہے نا کسی دوسری معنی پہ نہ ہو تو مقدمات حکمت اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ جملہ خبریہ کا اس میں ظہور حتمی ہے.
اور اگر کوئی اس کو ڈائریکٹ نہ بھی مانائے تو کم سے کم یہ ہے کہ جو مختلف مجازات موجود ہیں اس میں سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ یہی ہے، اور اس میں اس کا ظہور ہے، کیونکہ یہاں پہ جو مناسبت ہے اخبار اور طلب کے درمیان میں وہ اتنی ہی شدید ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ